بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ فخر پاکستان ڈیفنس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روس کے نیوکلیئر پاور کروز میزائل 9M730 برووزٹنی کے بارے میں بات کریں گے، جس کا نیٹو رپورٹنگ نیم FFC F9 اسکائز فعال ہے۔ یہ روس کا لو نیوکلیئر سائن پاور نیوکلیئر آرم کروز میزائل ہے۔ ناظرین، کسی میزائل کا نیوکلیئر پاور ہونا ہی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ یاد رکھیں، آج تک کے کروز میزائل میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن روس کے اسکائی فال کے علاوہ کسی بھی کروز میزائل میں یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پاور بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی یا اس میں ڈائریکٹر حاصل کرے۔ جتنے بھی کروز میزائلز ہیں وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ٹربوفین انجنز، ریم جیٹ انجنز یا کریم جیسے انجن جیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کی رینج 100 سے 500 کلومیٹر یا زیادہ سے زیادہ 1000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اس رشین میزائل میں نیوکلیئر انجن نفس ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میزائل کی رینج ان لمیٹڈ ہے۔ یہ پوری دنیا کے کسی کونے میں بھی جا سکتا ہے، اور یہ پھر ہیوی کروز میزائلز اور کروز میزائل کے بیلسٹک میزائل کی نسبت کافی زیادہ فائدے ہیں، جیسا کہ اس کے نو ویریبلٹی، اس کا بیلسٹک میزائل کی نسبت انٹرسپٹر اور ڈیٹریکٹ ہونے کے چانسز کم ہیں، کیونکہ یہ لو اینٹیٹیوڈ پر فلائنگ کرتے ہیں، ریڈار پر نظر نہیں آتے، اور اگر بائی چانس انٹرسپٹ کرنے کے لیے کوئی میزائل ان پر داغا بھی جائے تو یہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے انٹرسپٹ ہونے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ ناظرین، بیلسٹک میزائل سے کروز میزائل کی ایکوریسی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اپنے پن پوائنٹ ٹارگٹ پر جا کر یہ لگیں گے۔ ادھر ادھر ہونے کے اس کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور یہ فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں، کئی پلیٹ فارم سے لانچ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسا کہ ایئر کرافٹ سے، شپ سے، سب مرین سے، سلائنڈس لانچر سے۔ تو ناظرین، ایسے کروز میزائل جو پہلے ہی دشمن پر بہت زیادہ امپیکٹ چھوڑ رہے ہیں اور انتہائی خطرناک بھی ہیں، تو ناظرین، روس نے ایسے کروز میزائل کو نیوکلیئر پاور دے کر، یعنی کہ نیوکلیئر ڈائریکٹر یا نیوکلیئر انجن دے کر اور زیادہ خطرناک کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، بیلسٹک میزائل کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان کی رینج بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، 12,000 کلومیٹر دور تک جانے کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن روس کے اس کروز میزائل نے بیلسٹک میزائل سے یہ خوبی بھی چھین لی ہے اور اس کی رینج ان لمیٹڈ کر دی ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ روس نے ایسا خطرناک میزائل کیسے بنا لیا اور امریکہ اسے کیوں نہیں بنا پایا؟ تو بتا دیں، روس نے اس میزائل کو بنانے کی موٹیویشن امریکہ سے ہی لی ہے۔ جو کام روس اب کر رہا ہے وہ کام 1957 میں امریکہ نے شروع کیا تھا اور اسے خود بند بھی کر دیا تھا۔ ناظرین، امریکہ نے 1957 میں پروجیکٹ پروٹو کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس کے تحت امریکہ نے نیوکلیئر پاور ریم جیٹ انجن بنا تھا، تاکہ نیوکلیئر پاور ریم جیٹ انجن کو کروز میزائل میں استعمال کیا جا سکے۔ اسی پروجیکٹ کے تحت امریکہ نے نیوکلیئر ریم جیٹ انجن بھی بنا لیا اور اس کا کامیاب ٹیسٹ بھی کر دیا۔ لیکن پھر اس پروجیکٹ کو، جو کہ 7 سال 6 مہینے چلتا رہا، اس کو اچانک کینسل کر دیا گیا، اور امریکہ کی اس پروجیکٹ کو کینسل کرنے کی وجوہات ریزنیبل تھی، کیونکہ کروز میزائل میں نیوکلیئر پاور انجن کا استعمال کرنا نیوکلیئر وار ہیڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ فضا میں ریڈیو ایکٹیویٹی پھیلنی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر ویپن کے پھیلاؤ کا سبب بھی بننا تھا، یعنی کہ اگر ایک نیوکلیئر انجن جو کہ زہر ہے آپ کسی دشمن پر داغ رہے ہو، تو یہ نیوکلیئر انجن اب جان بوجھ کر دشمن کو بھی دے رہے ہیں۔ کسی بھی مس فائرز کی وجہ سے اگر یہ پورا میزائل دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو ناظرین، آپ کی تو واٹ لگ گئی۔ اس کے علاوہ ایسے میزائل کی مینٹیننس ڈیولپمنٹس کسی دوسرے کروز میزائل سے کافی زیادہ مہنگی پڑتی ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو اس کی رینج ان لمیٹڈ ہے اور زیادہ خطرناک ہے کسی دوسرے کروز میزائل کی نسبت، لیکن دوسری طرف اس کی سپیڈ اور پے لوڈ دوسرے کروز میزائل سے زیادہ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو تو اور مجھے اچھا لگ رہا ہوگا کہ امریکہ کے مقابلے میں کہ روس کے پاس یہ پاورفل ویپن ہے، لیکن یاد رکھیے گا، ایسے ویپن سویلین کا زیادہ نقصان کرتے ہیں، عام انسانی زیادہ اس سے مارے جاتے ہیں۔ روس کا یہ میزائل صرف دشمن کے لیے ہی نہیں، خود روس کے لیے بھی زیادہ اتنا خطرناک ہے۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں یہ خطرناک میزائل روس کا ہی نقصان کرے گا۔ تو ناظرین، اب تک کتنا ہی، تو ملتے ہیں ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک عمران حسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔